حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے متعلق قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے، ہم اب اس طرف آتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے قرآنی حوالہ جات رکھ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں لفظ آدم 24 بار آیا ہے اور 7 مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائے گی؟ اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف کے ساتھ اور آپ کی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے انسان یعنی آدم کو خشک بجھتی ہوئی مٹی سے بنایا اور فرشتوں سے کہا، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ خلیفہ بنانے سے زمین کا انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو سکھایا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں؟ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا۔ وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ تو اے لوگو، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ پھر اللہ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ نہ کیا، حالانکہ میں نے اس بات کا حکم دیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ شیطان نے جواب دیا، میرا یہ کام نہیں کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے آپ نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے، پس یہاں سے نکل، تو مردود ہے اور روز جزا یعنی قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، یہ بات ہے تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تجھے مہلت ہے۔ ابلیس نے کہا، جیسا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، میں آدم اور اس کی اولاد کو بہکانے اور گمراہ کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر تاک لگا کر بیٹھوں گا۔ پھر میں ان کے پاس ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائیں طرف سے اور ان کے بائیں طرف سے آؤں گا، اور ان میں سے زیادہ تر انسانوں کو شکر گزار نہ رہنے دوں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، نکل یہاں سے برے حال میں مردود ہو کر، جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں تم سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ پھر فرمایا، اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر کھاؤ جہاں سے چاہو، اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ہو جاؤ گے گناہ گاروں میں سے۔ پھر بہکایا ان کو شیطان نے تاکہ کھول دے ان پر وہ چیز جو ان کی نظر سے پوشیدہ تھی، ان کی شرمگاہوں سے، اور بولا، تمہیں تمہارے رب نے اس لیے اس درخت سے روکا ہے کہ اس کو کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اور ان کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ پھر مائل کر لیا ان کو فریب سے۔ پھر جب چکھا ان دونوں نے درخت کو تو کھل گئیں ان پر شرمگاہیں، یعنی جنت کا لباس اتر گیا، اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑنے لگے، اور پکارا ان کو ان کے رب نے کہ کیا میں نے منع نہ کیا تھا تم کو اس درخت سے، اور کہہ دیا تمہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے،
وہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بولے، اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے تاکید کر دی تھی آدم علیہ السلام کو، پھر وہ بھول گئے اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ پس کہا ہم نے، اے آدم، یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، سو تم کو جنت سے نکلوا نہ دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ بے شک جنت میں تو نہ تمہیں بھوک لگتی ہے اور نہ تم ننگے ہو، جنت کے لباس میں ہو، اور نہ تمہیں پیاس لگتی ہے اور نہ دھوپ۔ پھر وسوسہ ڈالا، شیطان نے کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ درخت حیات، ہمیشہ رہنے والا جو درخت ہے، اور بادشاہی جو کبھی پرانی نہ ہو؟ پھر دونوں نے کھا لیا اس میں سے، پھر کھل گئیں ان پر ان کی بری چیزیں، اور وہ جوڑنے لگے ان پر جنت کے پتے، اور حکم ٹالا آدم علیہ السلام نے اپنے رب کا، پھر راہ سے بھٹکا، پھر نواز دیا اس کو اس کے رب نے، پھر اس پر متوجہ ہوا اور راہ پر لایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اتر جاؤ یہاں سے، سارے تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ پھر جب پہنچے تم کو ہماری طرف سے ہدایت، پھر جو ہماری بتائی ہوئی راہ پر چلے گا سو نہ تو وہ بھٹکے گا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔ حوالہ جات: سورہ بقرہ، سورہ ہجر، سورہ کاف، سورہ اعراف، سورہ اسراء، سورہ طٰہٰ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ ان کا نام لیے بغیر قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کے حالات بالکل صحیح پڑھ کر سنا دیں۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو وہ یعنی قابیل کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس یعنی حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نظر یعنی قربانی قبول فرمایا کرتا ہے، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ دونوں اپنے سر پر رکھ لے، پھر دوزخیوں میں شامل ہو جا۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ سورہ المائدہ آیات 27 تا 30۔ میں نے گزشتہ کالم میں ذکر کیا تھا کہ حابیل اور قابیل ایک ہی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ ابتدائی زمانہ تھا، اس دور میں جب دو فریق میں اختلاف ہوتا تھا تو وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کرتے تھے، جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا تھا، اور جس کی بھینٹ قبول نہیں ہوتی تھی وہ اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ یہ دونوں بھی اپنی اپنی قربانی لے کر اللہ کے دربار میں پیش ہو گئے۔ حابیل اپنے گلے کا سب سے اچھا جانور لے کر آیا، جبکہ قابیل نے فصل کا چھوٹا سا حصہ پیش کر دیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر کے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ قابیل کو یہ فیصلہ منظور نہیں تھا، وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا اور اس نے ایک دن موقع پا کر اپنے بھائی حابیل کے سر میں پتھر مار کر اسے قتل کر دیا۔ میں آپ کو یہاں یہ واضح کر دوں کہ قرآن کریم میں مذکورہ شادی کا کوئی تذکرہ ہے، نہ حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادوں کے نام موجود ہیں، بلکہ ان ناموں کے بجائے آدم کے دو بیٹوں کا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو اس کے بعد اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ نعش کا کیا کرے۔ اس کا تذکرہ البتہ قرآن نے ضرور کیا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے نعش کی تدفین کے بارے میں یوں فرمایا کہ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا؟ سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ سورہ مائدہ آیت 31۔
اب میں آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں چند ایسی روایات پیش کر رہا ہوں جن میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ وہ کس دن پیدا کیے گئے، کب جنت میں داخل کیے گئے اور کب زمین پر اتارے گئے، کس مقام پر اتارے گئے۔ آپ یہ ملاحظہ کریں۔ امام مسلم اور ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نیچے اتارے گئے، اسی دن ان کا وصال ہوا اور اسی دن اس کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہی بات ابن عساکر نے بنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کی ہے۔ زمین پر نزول کے بارے میں روایات میں یہ بات ہے کہ انہیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو علیحدہ علیحدہ جگہوں پر اتار دیا گیا۔ مثلاً امام بہقی نے الباس اور ابن عساکر نے ابن عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ہند کی زمین پر اتارا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آب و ہوا کو تر و تازہ بنایا۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آدم کو ہند میں اور حوا کو جدہ میں اتارا گیا، پھر وہ حوا کی تلاش میں نکلے حتیٰ کہ مزدلفہ میں جمع ہو گئے۔ حوا مزدلفہ میں آدم کے قریب ہوئیں اور اسی لیے مزدلفہ کہلایا اور دونوں یہاں جمع ہوئے، اس لیے ان کو جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام انہیں تلاش کرنے نکل گئے اور عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جدائی کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جمع ہوئے اور دونوں میں تعارف ہوا، اس لیے اس دن کا نام عرفہ اور مقام کا نام عرفات یعنی پہچاننے کی جگہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے حوالے سے یہ کچھ قرآنی ریفرنسز، آیات اور کچھ تاریخی حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کر دیے ہیں۔ مزید اس حوالے سے آپ اگلے کالم میں ملاحظہ فرمائیں۔